آپ کا ہوسٹ سردار اسد خالق، اور ابھی ہم موجود ہیں دیسی ڈیرا کے اسٹوڈیو میں، اور آج میرے مہمان ہیں تاج عباسی صاحب. اور تاج عباسی صاحب 2 بار UC رحمت آباد چکلالہ سے ناظم کے طور پہ الیکٹ ہو چکے ہیں اور سابقہ ناظم رہ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کی فرنیچر ایسوسی ایشن ہے راولپنڈی، یہ ان کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے طور پہ ابھی کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن ہے اس کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور ابھی چونکہ جو رنگ روڈ منصوبہ ہے اس حوالے سے یہ بڑا ایک سکینڈل بنا ہوا ہے، اور ابھی یہ جو اخبارات ہیں یا میڈیا ہے یہ اس کی زینت خبر بنتی جا رہی ہے. مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو تاجران ہیں یا فرنیچر ایسوسی ایشن ہے اس سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں وہ رنگ روڈ کے التوا کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو رنگ روڈ کا منصوبہ ہے یہ ایک خوشائن بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا، مگر اس کا جو التوا کا شکار ہوگا یہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو عام لوگ ہیں اور تاجر ہیں ان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے دیسی ڈیرے میں ہمیں دعوت دی، اور ہمارا راولپنڈی کا جو انتہائی عام اور ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، اس والے سے آپ نے ہمارے سے رابطہ کر کے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس بارے میں اپنی کچھ کلیئر کریں. رنگ روڈ راولپنڈی فٹ بال کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کو شہباز شریف دور میں ڈیزائن کیا گیا، اور اس کی لمبائی جو ہے رواس سے لے کے سنگیائی تک 40 کلومیٹر تھی. اور ان کا حکومت جانے کے بعد دوبارہ یہ نئی حکومت جو PTI کی آئی ہے، اس میں دوبارہ جب اس کو شروع کیا گیا تو کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کو 40 کلومیٹر سے 65 کلومیٹر لے گئے. اس والے سے بات چلتی رہی، اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس اور انجمن تاجران راولپنڈی کا ایک اسٹیک ہولڈر ہونے کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ رہے. یہ تقریباً ہماری تاجر برادری کی 12-15 سال کی محنت ہے کہ اس رنگ روڈ کے منصوبے کو ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ راولپنڈی شہر کی جو مسائل ہیں ان کا حل یہی ہے کہ ایک بائی پاس بنے، اور ایک شاندار بڑی روڈ بائی پاس بنے تاکہ اس سے راولپنڈی کا جو ٹریفک کا لڑائی وہ ختم ہو. راولپنڈی شہر کے اندر جو اسمال کاٹن انڈسٹریز ہیں ان کو باہر منتقل کیا جائے. ہمارے جو بسوں کے اڈے ہیں، جو ہمارے ٹرکوں کے اڈے ہیں، ان کو باہر منتقل کیا جائے تاکہ راولپنڈی شہر صاف ستھرا شہر بھی بن جائے، اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں جو ہماری نئی بڑی سوسائٹیاں بن رہی ہیں اس میں بھی حالات بہتر ہو جائے. تو اس والے سے یہ جو منصوبہ جب سامنے آیا، راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے جب اس پہ ہمیں سب سے پہلے راولپنڈی چیمبر آف کامرس پہ آفس میں بریفنگ دی، تو اس پہ بھی ہم نے، اور خصوصاً ہمارے گروپ لیڈر جناب سہیل الطاف صاحب جو ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس سے، انہوں نے بہت سوالات اٹھائے. اس پہ ان کا جو اسٹاف تھا، جو ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ہر چیز کو حل کر کے اس کا آپ کو سولوشن بتائیں گے. ساتھ ساتھ بات چلتی گئی، اور اس دوران جو بے ضابطگیاں ہوئیں اس والے سے رپورٹس گئی، اس میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے فوراً آرڈر کیا. ہم اس کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں اس کے حوالے سے کہ انہوں نے اتنا بڑا منصوبہ بنانے میں جو بے ضابطگیاں ہوئی یا جو کرپشن ہوئی اس کی نشاندہی پہ فوری انکوائری کا حکم دیا. انکوائری ہوئی، کون لوگ سروار ثابت ہوئے کون نہیں ہوئے، یہ بھی ایک بڑا چیپٹر ہے، مگر یہ ہمارا اس میں کوئی اتنا نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ راولپنڈی شہر کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، راولپنڈی شہر کی اور خطہ پٹوار کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہماری. اس کو ہر صورت میں بننا چاہیے. اگر کسی نے غلطی کی ہے، روٹ اگر چینج کیا اور روٹ کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے اور اس منصوبے کو فوراً شروع کیا جائے، کیونکہ یہ بہت عام منصوبہ ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ انہوں نے ابھی حکم صادر فرمایا، اور جو رپورٹس تھی، ایک کمشنر راولپنڈی نے اپنی رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کو پیش کی، اور دوسری رپورٹ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں انہوں نے پیش کی، اور دوسری رپورٹ میں انہوں نے اس چیز کی نشاندہی بھی کی کہ جو یہ منصوبہ تھا اس کی جو پرمیشن دی گئی ری الائنمنٹ کی، وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو عثمان بزدار صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے جو مشیر خزانہ ہیں جو فاروق شاہ صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی دی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو اراضی کو ایکوائر کیا گیا اس کو ایکوائر کرنے کا طریقہ کار بھی غلط تھا، اور جو سابقہ کمشنر ہیں ان کے اوپر بھی کوئی اپوزیشن کی طرف سے اور جماعتوں کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ آر محمود جو کمشنر تھے، اور اس کے بعد لینڈ ایکوزیشن کے جو سابقہ جو معطل ہو چکے ہیں کمشنر جو آپ کے وسیم تابش صاحب ہیں، انہوں نے کوئی غلط طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے کوئی 2 ارب اور 30 کروڑ کا جو معاوضہ ادا کیا، اور اس معاوضے کو ادا کرنے کا کے پیچھے ایک سنجانی کوئی بہت مشہور خاندان ہے، آپ پہنچ گئے ہوں گے،
ان کو فائدہ دینا تھا اور اس وجہ سے اس منصوبے کو ری الائن کیا. اس کے کس حد تک آپ کو حقیقت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس بارے سے تو ہر ٹی وی چینل جو ہے جیو اپنی انکوائری رپورٹیں پیش کر رہا ہے, اے آر وائی بھی اپنی پیش کر رہے ہیں, دیگر جتنے چینلز ہیں وہ اپنی انکوائری, ان کی اپنی انویسٹیگیشن ٹیمیں جو لگی ہوئی ہیں اور ان میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس میں بہت سیاسی شخصیات کے نام آ رہے ہیں, بہت سارے وزراء کے نام آ رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کے نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے اوپر پوری ایمانداری کے ساتھ اس پہ کارروائی کرنی چاہیے, اور جن لوگوں نے زیادتی کی ان کو سزا ملنی چاہیے اور جو ہمارا نقصان اس کا ازالہ ہونا چاہیے. مگر اسی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وقت ضائع کر کے اس منصوبے کو التوا کا شکار نہ کیا جائے, یا اس کے اگینسٹ میں وہ پرپوزل نہ دی جائے تاکہ یہ ڈیلے ہو جائے. اس کو کم از کم جو ٹھلیے چائی تک اور اس کے بعد جو سنگیانی تک اگر پرانا روٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے اسی پہ اس کو فوراً شروع کیا جائے, کیونکہ ایکوائر زمین ہو چکی ہے. جو سروسز تھے ان کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کو پیسے دیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارا ایسا کام ہے جو ہو چکا ہے. اگر یہ ڈیلے ہوئی روڈ یا رنگ روڈ تو اس کے اوپر بہت بڑا نقصان ہوگا, اور ساتھ ہی خطبہ پٹوار کی جو عوام ہے اور ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اس بارے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ناجائز کسی کی فیور کی گئی وہ تو نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی جائز کسی کے دستہ بننے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا, اس کے بعد نہ صرف یہ خطہ پٹوار کی بات ہے بلکہ اگر اس کے روٹ کو دیکھا جائے اگر باراکو والی سائڈ سے تو یہ کے پی کے والے کے لوگوں کو بھی یہ مستفید کرتا نظر آ رہا ہے. تو آپ اپنے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ان کو ان علاقوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے علاقے تھے جو اس سے مستفید ہونے جا رہے تھے, اور اس کے التوا کی وجہ سے ایک ذہنی خلفشار کا شکار ہے عوام, اور جو تاجر پیشہ خاص کر کے برادری ہے ان میں بھی ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے. تو یہ کتنا بڑا ایریا تھا جو اس سے مستفید ہونے جا رہا ہے؟ صوبہ پنجاب جو ہماری جی ٹی روڈ ہے سر, یہ صوبہ پنجاب, صوبہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر, اور یہ ہمارا جو افتاباد ڈویژن ہے, ٹھیک ہے, زارا ڈویژن ہے, یہ تین مطلب پنجاب, پختونخوا اور کشمیر, اس کو تمام ڈائریکٹ اس کا فائدہ ہونا ہے. عوام الناس کو بھی فائدہ ہونا ہے, ٹرانسپورٹ کو بھی فائدہ ہونا ہے, لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن میں بہت فرق پڑنا ہے. اور خاص کر یہ بزنس ہب جو بن رہا ہے سی پیک کی وجہ سے, اس رنگ روڈ کی وجہ سے یہ خطہ پٹوار جو رنگ روڈ اور ہماری موٹر وے ہے اور موٹر سے پر چکوال سائڈ کا جو ایریا ہے یہ سارا ایک صنعتی زون بننا ہے. اس لحاظ سے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے, اور اگر یہ رک گئی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے. جس طرح آپ نے کہا انڈسٹریل زون بننے جا رہا ہے, تو حکومت انڈسٹریل زون تو یہ رنگ روڈ کی طرف سے بننے جا رہا ہے, تو اس میں جو تاجر ہیں جو کہ براہ راست اس میں انوالو ہوں گے اور ہماری جو معیشت ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت وہ رکھتے ہیں, تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اسکیم لانچ کی گئی کہ وہاں پہ اگر کوئی فیکٹری لگانا چاہ رہا ہے, وہاں پہ کوئی اسمال انڈسٹری یا اس طرح کا بزنس اپنا ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے, تو حکومت کی طرف سے کوئی اس کو اراضی کے اصول کے لیے کوئی مدد کی گئی ہو یا اس کو انڈسٹری کے حوالے سے کوئی معاونت پرووائڈ کی گئی ہو, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے شروع دن سے ہمارا موقف یہ ہے تاجر بازی کی طرف سے کہ کیونکہ راولپنڈی شہر سے آپ نے کاٹن انڈسٹری کو, جو ہماری فرنیچر کی جو ہے ورکشاپ سے کاٹن انڈسٹری ہے, تقریباً 6,500 ہماری ورکشاپ ہے خالی فرنیچر کی. اس طرح شوز مینوفیکچرنگ ہے, اس طرح ماربل کا کام ہے, اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مطلب کہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں. پلس ہمارے جو اڈے ہیں, ہمارے ٹرکوں کے اڈے ہیں, بسوں کے اڈے, یہ سارے ایسے سیکٹر ہیں کہ ان کو اگر باہر جانا ہے تو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے ان سے یہ گزارش کی, یہ جو ہمارے محمود صاحب کمشنر تھے, کہ آپ نے ہماری طرف سے آپ نے یہ پرپوزل بھیجنی ہے کہ کمپٹنٹ شیئرنگ کے تحت یا تو زمین گورنمنٹ ہمیں دے, ڈیولپمنٹ ہم خود کرتے ہیں, یا زمین ہم خرید لیتے ہیں اسٹیک ہولڈر, تو ڈیولپمنٹ جو گورنمنٹ کرتے تھے. اور اس حوالے سے ہمارے سیل الطاف صاحب جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس سے, ان کو ذریعہ اپنا عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ اس بارے سے بات ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو رنگ روڈ کے ساتھ جو اکنامیکل زون بنائیں گے, یہ کاٹن انڈسٹری اور اسمارٹ انڈسٹری کے لیے ہم آپ کو سرکاری ریٹ میں زمین خرید کر دیں گے. اس وجہ سے ہم بہت خوش ہوئے. مگر یہ آخری جو میٹنگ ہوئی جس کے بعد یہ پٹورا پاس کھلا ہے, یہ 8 کونسل کے آفس میں راولپنڈی کی تاجر برادری کو, راولپنڈی چیمبر آف کامرس کو, سمباد چیمبر آف کامرس کو, ہماری راولپنڈی چیمبر آف کامرس کو بلا کے مدعو کر کے کمشنر صاحب نے اپنی ایک تقریر ایسی جاری کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, آپ صرف اور صرف 2 سال کا ٹائم آپ کو دیتے ہیں, 2 سال میں آپ اپنے آپ یہاں سے باہر نکلیں. اور ہم نے جگہ خرید کر, انویسٹر نے جگہ خرید لی ہے, آپ وہ جگہ جا کے ہم آپ کو نشاندہی کریں گے, وہاں فرنیچر والے جائیں گے
وہاں پہ اسکول والے جائیں گے, وہاں پہ اڈے جائیں گے, وہاں پہ بسیں جائیں گی, آپ نے وہاں پہ جا خریدنی ہے. تو میں نے ان کو اٹھ کے یہ گزارش کی کہ جناب جس طرح تو مطلب آپ ہمیں لینڈ معافی کا کے پھینک رہے ہیں, کوئی 1 روپے کی جب میں 10,000 کی دیں گے ہم تو نہیں لے سکتے. اس کے بعد پھر ان کا راولپنڈی چیمبر, سماج چیمبر اور سماج چیمبر کے جتنے ہمارے صدور تھے انہوں نے بھی اس بات کو کنسیڈر کیا, سیکنڈ کیا, اور وہ اجلاس سے ہم بائیکاٹ کر کے اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد سے انکوائری شروع ہوئی اور یہ پنڈورا باکس کھل گیا. موجودہ حالات کے تناظر میں جب یہ التوا کا شکار ہو گیا, پنڈورا باکس کھل گیا, اس منصوبے کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کو کوئی نیئر بائی کمپلیٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم تو اس کے اوپر آپ کے ذریعے سے اپیل کرتے ہیں عمران خان صاحب سے, عثمان گلزار صاحب سے, کہ فوری طور پہ اس کو شروع کیا جائے. اس میں جو غلطی ہے اس کا ازالہ کیا جائے, جو کچھ سوال اس کو سزا دی جائے, مگر اس کو 1 مہینہ بھی لیٹ نہ کیا جائے. فوراً عمران خان صاحب اس کا افتتاح کریں, جو ایک دن پروگرام بنا ہوا تھا, اور اس کو شروع کیا جائے. اگر یہ شروع نہ کیا گیا تو اس کے بعد پوری تاریخ چلائیں گے. ہم تاجر راجی بھی تاریخ چلائیں گے, اور خطہ پٹوار کے لوگ جو ہیں وہ بھی تاریخ چلائیں گے. اس وجہ سے ہم اپنے MP حضرات جو ہیں, MLA حضرات ہیں, منسٹرز ہیں, اگر وہ انوالو ہیں یا نہیں ہیں, ہم ان پر پریشر ڈیولپ کریں گے کہ اگر آپ نے کوئی زیادتی کی اس کا بھی ازالہ کریں, اور گورنمنٹ کی طرف سے اس منصوبے کو تکمیل کی بھی کوشش کریں. بالکل ضرورت اس عمل کی ہے کہ جس طرح سے ابھی ٹریفک کا ہجوم ہے اور بے ہنگم قسم کا یہاں پہ ٹریفک ہے, اور لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس دور میں کہ یہ ایک جو بڑا زبردست قسم کا منصوبہ تھا اور عوام کے دل کی یہ آواز تھا اور ان کی امنگوں کا یہ ترجمان تھا, اس کو روک دینا, پیسے پوچھ ڈال دینا, یقیناً جو عوام ہے ان کو وہ ایک ذہنی پریشانی کا شکار ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کی یہ تحقیقات ہونے جا رہی ہیں, ان تحقیقات کا عام دیکھنے میں یہ آیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایز اے PM وہ بہتر آدمی ہے, اور جہاں پہ کرپشن کی بات ہوتی ہے تو ان کا جو سٹانس ہوتا ہے ہمیشہ سے بڑا سخت رہا ہے. مگر جس طرح سے یہ ابھی پنجاب حکومت نے ان کے حکم کے اوپر یہ تحقیقات کا جو رخ تھا اس کیس کو FIA وفاقی تحقیقاتی ادارے کو, اور اس کے بعد نیب کو اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے الیکٹڈ اگر وزراء, جو الیکٹڈ حکومت ہے اس کے وزراء اس میں شامل ہوئے, تو کیا یہ جو تحقیق ہے یہ شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوگی, یا ماضی کی طرح یہ بھی کوئی سٹوری بن کے رہ جائے گی؟ دیکھیں جی, ہم تو دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو کرپشن ہوئی ہے, جو بدعنوانی ہوئی, اس کا ازالہ ہونا چاہیے, وہ قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے. اور ہم تو کو رکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے, کیونکہ تحقیقات کا حکم انہوں نے دیا تھا, بات سامنے آ چکی ہے, وہ اپنی نگرانی میں اس تحقیقات مکمل کروائیں, فوری طور پہ مکمل کروائیں. انصاف جو نظر آئے اسی کو انصاف کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس روڈ کو دوبارہ خود اپنے ہاتھوں سے افتتاح کر کے اس کو شروع کروائیں, تاکہ خطہ پٹوار کی عوام اور بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہو, اور یہ جو کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان روزانہ کا ہوتا ہے خالی ٹرانسپورٹیشن کے ڈیزل اور پیٹرول کے شکل میں, اس کا کم از کم ازالہ ہو جائے. زبردست. وہ کہتے ہیں نا کہ آل ڈیلیز آر ڈینجرس ان وار. تو جس طرح سے یہ ہے کہ سابقہ حکومت کے دور میں یہ تھا کہ کچھ جاتی عمرہ رائے بینڈ اور کیمپ بیسس کی حوالے سے اربوں روپے کی جو وہاں پہ خرچ کیے گئے, اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ کوئی 36 کمپنیز ہیں جو اس سے مستفید ہوئی ہیں اور انہوں نے کرپشن کیا, اور ان کے خلاف انکوائری کھلی, مگر اس انکوائری کے اوپر نہ تو کوئی وزیر کے خلاف ایکشن لیا گیا, نہ ان کمپنیز کے خلاف ایکشن لیا گیا, بلکہ ایک ٹول پلازا تھا جس میں آگ لگنے کی وجہ سے جو میٹرو بس کا ریکارڈ تھا وہ سارا جل کر خاکستر ہو گیا, اور اس سے کچھ نکلا نہیں. تو ادھر اب جس طرح سے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں, اور جس طرح سے وہ پہلے تحقیقات شروع ہوئی تھی, اور آج کتنے سال گزرنے کے باوجود کچھ نہیں بن سکا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحقیقات کہیں اسی طرح التوا کا شکار ہو گئی, تو اس التوا کی وجہ سے جو عام بندہ ہے اس کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اچھا, اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی شروعات ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. یہ اگر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی بدنیتی نہ ہو, وہ خود اس کو التوا کا شکار نہ کرنا چاہتے ہو, تو کوئی بستہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ شروعات ہے, ابھی لینڈ کی مطلب کہ جو قیمت ادا ہوئی ہے یا سرفس چارجز جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی اور کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس میں جو انہوں نے روٹ کاٹنا ہے اس روٹ کو کاٹیں, اس روڈ کو سیدھا کریں, نام اگر چینج کرنا چاہے نام چینج کریں, مگر اس روڈ کو بنایا لازمی. باقی جو لینڈ کی کاسٹ ادا کرنے ہوئی ہے وہ جن افسران کے اوپر بات ہے ان سے وصول کیا جائے, اور جس کو اور بھی ایسی بات ہے اس کو بھی کلیئر کیا جائے. اس میں اتنا بڑا ایشو ابھی فی الحال کوئی نہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ میں اسٹیک ہولڈر میں 15 سال سے اس کام میں شامل ہوں, اس میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
ہاں اگر گورنمنٹ خود ہی اگر ایسا کوئی مسئلہ کرنا چاہے، لیکن اگر روڈ پہ آنے والی کسی سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی طرح کا الحمدللہ فائدہ ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی کو کھینچ کے اس کو لمبا کر کے کہیں جا کے فائدہ ہے وہ غلط بات ہے. تو وہ گراؤنڈ پہ بعض ہم نقشے بنے ہوئے دیکھ لیں، جو پرانا نقشہ اگر اصل میں دیکھو ٹھیک ہے، اس پہ کام شروع کیا جائے. اچھا یہ تو ہو گئی آپ کے جو مسئلہ تھا جس کے اوپر ڈسکشن تھی. آپ چونکہ 2 بار ناظم رہ چکے ہیں یوسی چکلالہ کے، ابھی آپ چیئرمین بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو بندہ ہوتا ہے عوامی نمائندہ جب بن جاتا ہے تو اس کی نجی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ قربانی دینی پڑتی ہے سر، کوئی قربانی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. 2001 میں جب ہم نے الیکشن لڑا پہلے یوسی رحمت آباد کا، ٹھیک ہے، ہمارے مقابلے بہت بڑے بڑے لوگ تھے. تو تنویر خان کا بھتیجا تھا، داد خان تھا جو بہت بڑا لینڈ لاٹ ہے، جو بڑا سرمایہ دار آدمی ہے. ان کے مقابلے میں غریب لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے. اللہ کے فضل سے ہم نے 20 سال لگائے، اب 20 سے 21واں سال ہے. تو اپنے علاقے کے تمام کام کر لیے، بلکہ اپنے علاقے سے ہٹ کے 2-3 یونیورسٹی اور ساتھ ہیں، اس کے بھی اللہ کے فضل سے جو بھی کام ہے وہ کرتے ہیں. تو قربانی دینی پڑتی ہے، مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو کسی ایک طرف نقصان ہوتا ہے تب دوسری طرف فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے مہربانی کی ہے، جو خواب تھے، جو ہمارے مشن تھے، وہ سارے پورے ہوئے ہیں. اس کے بدلے میں اگر ہم تھوڑے سے معاشی طور پہ یا کسی طور پیچھے بھی رہ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہر خواب پورا کیا، ہر خواہش پوری کی ہے کہ جو ہماری خدمت کے شعبے میں تھی، اور ابھی بھی لگے ہوئے اللہ کے فضل سے. تو باقی کوئی عوام کی شکایات سننے اور ان کے حل کے لیے اپنے آفس میں کتنا وقت آپ بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کی جو ذات ہے وہ ان کے لیے میسر رہتی ہے؟ ہم کچھ 2-4 گھنٹے جو سوتے ہیں وہ تو سو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے فون نمبر کھلے رہتے ہیں، اور جو ٹائم ہوتا ہے آفس کا یا نہ آفس کا، آج کل سسٹم بڑا آسان ہے. فون پہ جو بات کرتا ہے، جو ہمارے بس میں ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، جو بس میں ہوتا ہے توڑ ہو کے اس کا صاف کہتے نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا پیغام، کوئی اہم پیغام جو آپ ناظرین کو دینا چاہیں؟ بس میری طرف سے یہ پیغام ہے جی کہ اپنے آپ کو کم از کم مینج کر کے اگر ہم اچھے طریقے سے اپنے کاموں کو کرنا چاہیں تو ہم اپنی مطلب آپ کے دائرے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جو کہ الحمدللہ ہم نے کر کے دکھائے. کمیونٹی بیس، ٹھیک ہے جی. میرا ایک پروجیکٹ ہے واٹر سپلائی اسکیم کا، جو ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. 2003 میں ہم نے ایشین بینک سے لیا تھا. کمیونٹی بیس کے اوپر 30% گورنمنٹ ہم نے اپنے کمیونٹی سے پیسے غریب آباد کے لوگوں سے لے کے، اور 70% ایشین بینک سے ایک اسکیم لائی تھی 1,80,00,000 روپے. آج 18 سال ہو گئے اسکیم چل رہی ہے الحمدللہ، اور ابھی اس کے 6,500 کنیکشن ہیں کہ 9 لاکھ گیلن پانی روزانہ لوگوں کو دیتے ہیں. میٹر لگائے ہوئے، ہر بندہ اپنے بل ادا کرتا ہے. بہت اچھی طریقے سے نظام چل رہا ہے، اور اس سے خوشحالی آئی ہے الحمدللہ. ہمارے علاقے نے ترقی کی ہے. جو ہمارے علاقے کا جو مکان 2 یا 2.5 مرلے کا 5-7 لاکھ کا تھا، آج وہ 25-30 لاکھ روپے کا. ویلیو بڑی ہے، علاقے کی ویلیو بڑی ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی بیس اپنی وضاحت کرتا ہے کہ اگر بندہ کچھ کرنا چاہے کر سکتا. میں اپنے تمام کشمیر کمیونٹی کو بھی اور پاکستان کمیونٹی کو گزارش کروں گا کہ بہت زیادہ گورنمنٹ بھی انحصار نہ کریں. جہاں آپ مکان بناتے ہیں، جہاں اپنے کو اور کا میراث کرتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بھی مل جل کر دیا کریں. مگر جب وقت آئے تو ضمیر کے مطابق ووٹ دیا کریں. چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مفادات بک نہ جائے کریں. زبردست. یہ تھے جی تاج عباسی صاحب، جن کی گفتگو آپ سن رہے تھے، اور بڑے اہم مسئلے کے اوپر انہوں نے جو زہر حاصل جو ہے وہ گفتگو کی ہے. چونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو اب تک مجھے اپنے مہمان تاج عباسی کے ساتھ دیسی ڈیرا کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.